آپ اپنے بڑوں کو بھی یہ بات جو ہے درس دیتے کہ وہ بھی اگر اسی بڑے پن کا ثبوت دیتے تو ان کی بھی قد کاٹ میں اضافہ ہوتا. اگر نواز شریف مان جاتے کہ میں ڈاکٹر یاسمین سے آ رہا ہوں اور شہباز شریف بھی مان جاتے تو اس کی ایک اچھی ریت پڑتی. انہوں نے کہا تو یہ گل پیا کرنا ہے, انہیں مینوں کیا تینوں کا دی کال پئی سی اور تیرا بھی کچھ کر دے تو کا دی کال کیتی ہے. آج بھی وزیر اعظم عمران خان نیازی ہے. پی ٹی آئی بار بار جو ہے مولانا فضل الرحمان کی بھی شاید ان کو یہ ہے کہ کیوں کر ان کے جا کے پاؤں پڑے ہر مرتبہ, سو ان کو بھی بائی پاس کرنا مقصود تھا. ایک مینڈیٹ واضح طور پر دیا جس میں انہوں نے جو ہے اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا جو ہے الیکٹورل نشان, اس کا سمبل بلہ چھین لیا گیا, اور اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت تسلیم کرنے سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انکار کر دیا, اور اس کے باوجود کہ ایک سمبل دینے کی بجائے, ہم تو ایک سمبل لینے گئے تھے, انہوں نے تو جہیز کا سارا سامان دے دیا اور کسی کو کٹورا دیا, کسی کو جو ہے بلہ دیا, کسی کو چڑی دی, کسی کو فاختہ دی, کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بکھیر کے پھینکا تاکہ یہ لوگوں میں اتنا ابہام ہو کہ کوئی یکسوئی سے کوئی ووٹ نہ کر سکے. لیکن آفرین ہے پاکستان کے عوام کے شعوری طور پر, انہوں نے ڈھونڈ کر میرے نیچے جو 4 MPs تھے ان کے بھی علیحدہ نشان تھے, تو میں بھی وضاحتیں کرتا تھک گیا, اس لیے کہ ہمیں تو کیمپین کی اجازت ہی نہ تھی, نہ جلسے کی اجازت تھی, نہ جلوس کی اجازت تھی. اس قدر فسطائیت تھی, اور آپ سوچ آپ کے سامنے ہی ہیں سبھی چیزیں. تو یہ جو ہے اس کے باوجود عوام نے اس ہیوی طریقے سے مینڈیٹ دیا جس میں ہمارے فارم 45 کے مطابق 180 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی گئیں, اور مسلم لیگ نواز کو صرف اور صرف 17 سیٹیں ملی تھیں. میں خود جہاں سے MNA بنا ہوں NA 122 اس کے ساتھ والے حلقے سے شہباز شریف ہارا ہوا ہے, اس کے ساتھ والے حلقے سے نواز شریف ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے, اور سیالکوٹ سے خود خواجہ آصف جو اس وقت بڑے ببنگ دوہل بولتے ہیں اسمبلی کے اندر بھی اور پتہ نہیں کہاں بولتے ہیں, وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں. تو مجھے تو خود جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے مجھے ٹویٹ بھی کی اور فون کر کے مبارکباد دی اور اپنی شکست تسلیم کی. تو میں نے انہیں کہا کہ بہت شکریہ ادا کیا, میں نے کہا بہت اچھی ریت کو آپ نے جنم دیا ہے, کاش آپ اپنے بڑوں کو بھی یہ بات جو ہے درس دیتے کہ وہ بھی اگر اسی بڑے پن کا ثبوت دیتے تو ان کی بھی قد کاٹ میں اضافہ ہوتا. اگر نواز شریف مان جاتے کہ میں ڈاکٹر یاسمین سے آ رہا ہوں اور شہباز شریف بھی مان جاتے تو اس کی ایک اچھی ریت پڑتی. لیکن انہوں نے کہا تو یہ گل پیا کرنا ہے, انہیں مینوں کیا تینوں کا دی کال پئی سی اور تیرا بھی کچھ کر دے تو کا دی کال کیتی ہے. تو اب یہ دیکھیے گا کہ 17 سیٹوں والا اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, اور 180 سیٹیں والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے. اور اگر ہمیں مخصوص نشستیں بھی مل جاتی تو ہم 230 پر پہنچ جاتے جو 2/3 کے برابر ہوتی. اس لیے انڈیپینڈنٹلی اس رزلٹ کے نتیجے میں جو جنرل الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوا اس کے مطابق جو ہے آج بھی وزیر اعظم عمران خان نیازی ہے. اور اس لیے اگر اس پہ غلبہ کیا گیا, قبضہ کیا گیا پاکستان پر, پاکستان کی حکومت پر, پاکستان کی ریاست پر, تو اب اس قبضے کے تسلسل میں اب کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ ساری جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ اسی تسلسل میں ہو رہا ہے. جب الیکشن ٹرائیبونلز کے پاس کیسز گئے تو آپ کے سامنے ہے, یہاں جس شخص کے جو ہائی کورٹ کا جج کے ذمہ لگایا گیا ہے اسلام آباد میں, آپ دیکھیں کہ اس جج صاحب نے جب فیصلہ کرنے پہ آیا تو اس کو بھی ایک کنٹروورشل بنا کر اس کو بھی معزول کیا ہوا ہے, یا اب تو بحال ہو گئے ہیں. لیکن یہ فسطائیت کی انتہا ہے کہ پھر ترمیم کر کے, قانون میں ترمیم کر کے ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبونل بنا دیا گیا, اور آج تک وہ جو ہے ریٹائرڈ ججز کو, جو پلائیبل ججز ہیں, جو اپنے من پسند ججز ہیں, جو اپنے منصف آپ کے اپنے مزاج کے ہوں گے, انہی کے سپورٹ کر دیا گیا ہے. اور ایک بھی فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں دیا جا رہا. یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ ذرا دیکھیں.
اور پھر کیا گیا ہے ہمارے ساتھ. اب ہم تو جو بنے ہوئے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں, ہم تو یعنی آگ کا دریا عبور کر کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وگرنہ کون سی ظلم جو ہے, کون سی جو ہے وہ روا نہیں کی گئی ہے. چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا, کاروبار لوگوں کے تباہ کیے گئے, ان کو پابند سلاسل کیا گیا. وکلاء جو ہے پی ٹی آئی کا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جس کو انہوں نے دہشت گردی کے پرچوں میں ملوث نہیں کیا, یا جو ہم لوگ ضمانتوں پر نہیں ہیں. تو یہ فسطائیت کے باوجود الحمدللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں, اور ہم آپ بھی جو ہے قوم اور لوگوں کی آواز بن کے قوم آپ کے سامنے آئے ہیں. اس لیے کہ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو ہیوی مینڈیٹ دیا تھا, آپ نے کیوں ڈاکہ ڈالنے دیا ہے, آپ ہمارے حقوق کیوں نہیں واپس دلاتے ہمیں. تو ہم تو یہ کرتے رہیں گے. اب دیکھیے گا 26ویں ترمیم کس طرح ہوئی. 26ویں ترمیم بھی اسی کا تسلسل ہے کہ اس فراڈ کی بنیاد پر حکومت بنی ہے, جو اس کا طوالت اور تسلط کیسے کیا جائے, اس کا دفاع کیسے کیا جائے, اس کو پرپیچوٹی کیسے دی جائے, اس کو مستقل مزاجی سے مسلم کیسے اس فراڈ کو کیا جائے. تو ویسے بھی قانون یہ کہتا ہے کہ فراڈ وشیٹس دا موسٹ سولم پروسیڈنگس. فراڈ کی بنیاد پر کوئی بھی چیز ہے, آپ عمارت کا اگر جو ہے بنیاد اس کی ٹیڑھی یا کمزور یا غلط ہوگی تو وہ عمارت اس پر کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتی ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی نہیں ٹھہرے گی. تو 26ویں ترمیم بھی اسی کے سلسلہ کی ایک کڑی تھی. اس میں انہوں نے 56 ترامیم لے کر آئے تھے آئین میں, 56. یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا. یہ ان کی میں سمجھتا ہوں ہمت ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت ڈٹ کے, کیونکہ اس وقت ان کے پاس 2/3 نہیں تھی, اور 2/3 پوری کرنے کے لیے ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹوں کی بڑی ضرورت تھی. اس وقت بھی اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہے تھے, اور بعد میں جو ہے ان کو لابی سے نکال کر ویل چیئرز پر لایا گیا ان کے 2 سینیٹرز کو. ہمارے بھی 2 سینیٹرز اور 5 MNAs جو ہے اٹھائے گئے. ہمارا ایک سعد اللہ بلوچ جو ہے وہ MNA کو اٹھایا گیا, اس کی اس کی ماں کو, اس کی بیوی کو, 16 سالہ بیٹی کو اٹھایا گیا, اور اس کو جس طریقے سے کہا گیا کہ ہم تیرا یہ ایکسپوز کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور وائرل کر دیں گے ویڈیو. تو ایسی شرمناک انداز سے جو یہ کرا کے انہوں نے 26ویں ترمیم کی, اور 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ بنائی گئی. آئینی بینچ نے آج تک جو فیصلے کیے ہیں اب آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ لیں. آئینی بینچ میں بھی انہوں نے ایک فیصلہ بھی حکومت کے خلاف نہیں ہوا, بلکہ جو پہلے فیصلے کیے ہوئے تھے, ابھی میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں, جو فیصلے کیے ہوئے تھے ان ساروں کو ریورس کیا, اور یہی مقصد تھا, مقصود بھی یہی تھا. اور جو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے ان کے ساتھ اس وقت چل رہی ہے, جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم جو متفقہ طور پر کی تھی, اور جو 1 سال پر محیط تھی, اور میں بھی اس وقت اس قافلے میں موجود تھا, اور آپ اندازہ کریں کہ ساروں کو میڈل سے نوازا گیا تھا کہ آپ نے بڑا یہ خوبصورت کام کیا ہے, اس لیے آپ کو تو پرائیڈ آف پرفارمنس کے جو ہے ایوارڈز دیے جائیں, اور ریاستی ایوارڈز جو ہے صدر پاکستان, جو اب بھی صدر پاکستان نے ان کی توسط سے ان کو دیے گئے. رضا ربانی کی سربراہی میں وہ کیا گیا, اور رضا ربانی بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا میرا دل تو نہیں کرتا تھا ایک اور معاملے میں, لیکن میں نے بھی پارٹی ڈسپلن کے ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے ووٹ پھر بھی دیا. تو یہ بہرکیف 26ویں ترمیم میں یہ طے پا گیا تھا, کیونکہ ہر مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر جو ہے تنازع ہوتا تھا. تو ایک ہی دفعہ اس کو جو ہے آرٹیکل 175(3) میں اس میں منضبط کر دیا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو ہوگا سپریم کورٹ کا, اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا. تو اس ناطہ سے اب ظاہر ہے کہ سینئر پیونی جج جو اس وقت تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی تھنکنگ جج اور بہت ہی ان کی مدلل اور مفصل قسم کے فیصلہ جات آتے ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی ان کا ایک امیج ہے, اور پاکستان کی جہاں جہاں انہوں نے نمائندگی کی ہے وہاں امپرنٹ انہوں نے چھوڑا ہے. انٹلیکچوئل اتنے وہ ماشاءاللہ جید جج ہیں.
ان کو چونکہ انہوں نے ایک مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف پی ٹی آئی جو ہے ایک پولیٹیکل اینٹی ہے، ایک حقیقت ہے، ایک سیاسی جماعت کے طور پر ابھر کر سب سے بڑی ایک حقیقت ہے پاکستان کی، بلکہ ان کی مخصوص نشستوں کا بھی حق ہے، اس لیے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی متناسب نمائندگی کے اعتبار سے یہ جو مخصوص نشستیں فیمیل کو دی جاتی ہیں یا مائنورٹیز کو دی جاتی ہیں، یہ انہی کے تناسب سے جو انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور جتنی نشستیں انہوں نے لی ہیں اسی کی نسبت سے ملیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں سے ہماری سیٹیں جو تھیں 60 ہماری بنتی تھیں سیٹیں، 4 صوبائی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور وہ ہمیں جو ہے محروم وہ دے دی گئیں 8 جج صاحبان نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو ہے وہ کر رہے تھے، اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، تو 8 جج صاحبان نے جو منصور علی شاہ صاحب، سید منصور علی شاہ صاحب کی جو ہے میجورٹی ججمنٹ تھی، اس میں انہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آئینی بینچ کو بنانا مقصود ہی یہ تھا کہ اب 2/3 کس طرح سے کرنا ہے، یہ اٹھانے سے بھی شاید کام اتنا نہ بنتا، اغوا کرنے سے بھی کام نہیں بنتا تھا، پیسے خریدنے سے بھی کام شاید نہیں بنتا تھا۔ پی ٹی آئی بار بار جو ہے مولانا فضل الرحمان کی بھی شاید ان کو یہ ہے کہ کیوں کر ان کے جا کے پاؤں پڑے ہر مرتبہ، سو ان کو بھی بائی پاس کرنا مقصود تھا۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ جو لیا ماشاءاللہ، وہ آئینی بینچ نے بھی اس جو 17 ججز کا جس کی سربراہی خود قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، ان کی سربراہی کو جو منصور علی شاہ صاحب کی 8 رکنی فیصلہ تھا اس کو ریورس کروایا اس آئینی بینچ سے، اور مخصوص نشستیں ہماری ساری کی ساری اٹھا کر اور بندر بانٹ کر کے ساری وہ بھی اب دے دی گئی حکومتی جماعتوں کو اور اتحادیوں کو دے دی گئی، جن کی بنتی ہی نہیں تھی ان کو بھی دے دی گئی۔ یہ دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوا، متناسب نمائندگی کے اصول پر یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا، اس طریقے سے آپ اگر 2/3 پوری کرتے ہیں تو یہ فراڈ ہے قوم کے ساتھ۔ یہ 2/3 جو اس طرح سے حاصل کر کے 26ویں ترمیم بھی رات کی تاریکی میں بنائی گئی، وہ بھی فراڈ تھا اس قوم کے ساتھ۔ آئین کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ تھا، ڈاکہ تھا آئین کے اوپر، اور اسی طرح اب اس پر بھی تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی ہے، چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس آئینی بینچ میں بھی جو ہے اختلاف واضح آ گیا، سامنے آ گیا ہے، قوم کے سامنے آ رہا ہے، اور پھر یہ ایک وہ نشستی نہیں تھی، ایک وہی فیصلہ نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس میں جو ٹرانسفریبل کر دیا کہ ججز کی جو ہے ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈیشری جو تھی وہ انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے چیف جسٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لیا تو باقی سارے ججز جو ہیں وہ ماشاءاللہ دوسری جانب یا وہ جید تھے، وہ قانون کی بالادستی چاہتے تھے، آئین پر عملداری چاہتے تھے۔ اب ان کو کس طرح بائی پاس کیا جائے، تو یہ باہر سے ججز امپورٹ کر کے یہ پیراشوٹرز کے طور پر یہ تشریف لے کر آگے ان کو لایا گیا، اور لانے کے بعد چیف جسٹس کو بھی ان کے زیر نگین کر دیا گیا اور من پسند چیف جسٹس بٹھا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 5 جج صاحبان خود جو ہے پٹیشن لے کر، نالش لے کر سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، اور اس پر بھی کیا ہوا، فیصلہ اس آئینی بینچ نے ماشاءاللہ فیصلہ دے دیا کہ جی نہیں، ٹھیک کیا گیا ہے، ان کو جو ہے لایا گیا ہے۔ اس میں بھی 3-2 کی ریشو کے ساتھ 2 جج صاحبان نے، جس میں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بلوچستان سے جو جج صاحبان ہیں، انہوں نے بہت مفصل اور مدلل اور مضبوط ایک فیصلہ دیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو جو ہے کسی چیف جسٹس بنایا جا سکے، اس سینئر موسٹ جج کے ہوتے ہوئے اسی کا استحقاق ہے کہ اسی کو جج بنایا جائے۔ تو وہ بھی جو ہے حکومت کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا، تاکہ یہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی قبضہ اس طریقے سے کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کو تو پہلے انہوں نے زیر نگین کر لیا، اور اس کے بعد اسلام آباد، کراچی سندھ ہائی کورٹ میں، اور وہاں بھی جو آئینی بینچ بنائی کے آغا صاحب کو ماشاءاللہ وہ تفویض کیا گیا، وہ بھی جو فیصلے کر رہے ہیں کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔
ایک فیصلہ نہیں ہے جو وفاق کے خلاف یا حکومت کے خلاف اس آئینی بینچ نے اس فیصلے کے بعد، یہ آئینی بینچ بننے کے بعد ایک بھی فیصلہ عوام کے حق میں دیا ہو۔ پھر آپ ملٹری کورٹس کا فیصلہ دیکھیں، بہت سماعتوں کے بعد، بہت زیادہ اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، اور یہی دنیا کا اصول ہے، یہی بین الاقوامی قوانین ہے، کیونکہ ملٹری کورٹس کو کورٹس کہنا ہی میں سمجھتا ہوں تضحیک ہے اور توہین ہے اور انصاف کا مذاق ہے، جس میں ایک سرونگ جو ہے وہ کرنل یا بریگیڈیئر بیٹھا ہوگا پریزائڈنگ آفیسر، جس میں نہ اس کو پتہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہو رہا ہے، نہ کسی وکیل کے پیش ہونے کی ضرورت ہے، نہ کوئی صفائی کا موقع ہے، اور اس میں جو ہے فیصلہ دے دیا۔ اور فیصلہ کیا ہے اس آئینی بینچ نے کیا کہ اس فیصلے کو ریورس کر دیا جو سپریم کورٹ نے دیا تھا کہ اس میں جو ہے سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، اور یہ آرٹیکل 8، آرٹیکل 175 اور یہ جو ہے آئین کی روح کے متصادم اور منافی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔